جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم درس نمبر 56 اور 57 کے سلسلہ ترغیب و ترہیب پڑھیں گے، جو کہ موقوف کر دیے تھے اس وجہ سے تاکہ غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں ان کا تسلسل برقرار رہے. یہ 3 ٹاپکس ہیں، 3 مختلف ہیڈنگز ہیں. تو آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہے آرزوئے شہادت. یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انمول نعمت ہے. یہ کائنات عارضی ہے اور انسان فانی ہے. ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ہر آرزو کوئی نہ کوئی محبوب رکھتی ہے. زندگی تو اصل وہی ہے جس کے پس پردہ کوئی عظیم مقصد ہو، کوئی لگن ہو. مقصد کی یہی لگن انسان کو سرگرم عمل رکھتی ہے. ہمارا مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کوئی وزیر بننا چاہتا ہے تو کوئی سفیر بننا چاہتا ہے، کوئی تاجر بننا چاہتا ہے تو کوئی وکیل بننا چاہتا ہے. یہ سارے عہدے اپنی جگہ ہیں اور فانی ہیں، لیکن انسان کا اصل مرجع بقا کی طرف ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی. اس لیے حقیقی مومن با مقصد موت اور بہتر موت کو ہی اپنا مقصد حیات بناتا ہے. با مقصد موت کا دوسرا نام شہادت ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہم اس ابدی زندگی میں قدم رکھنے کی آرزو کرتے ہیں جس کے بعد کوئی موت نہیں. ہمارے لیے سب سے محبوب ہستی اللہ رب العزت کی ذات ہے اور سب سے قیمتی دولت ہماری زندگی ہے. تو کیوں نہ بہترین محبوب کو بہترین تحفہ دینے کی نیت کریں. ہماری زندگی امانت، ہماری آرزو شہادت. ہم یہ کیوں نہ کریں کہ جس کی تمنا ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کا ظہور تام شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوا، جو فی الواقع خون رگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی دعا مانگی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی شہادت کی آرزو کرتے رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کیسے شہادت کا مرتبہ پا سکتے ہیں؟ چاہے ہم میں سے کوئی انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا قاضی ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی نڈر صحافی ہو، یا صداقت و عدالت کا درس دینے والا استاد ہو، یا امن و امان کے لیے جان دینے والا سپاہی ہو، یا سرحدوں پر پہرے دینے والا جانباز، یا کوئی خاتون خانہ جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے بچوں کی پرورش اور امور خانہ داری انجام دیتی ہو. ہر وہ بندہ جو اپنے اپنے کام شریعت کی پابندی میں رہ کر ادا کر رہا ہو اور دل میں شہادت کی تمنا اور لبوں پر شہادت کی دعا سجی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ موت اگر بستر پر بھی آئی تو ثواب شہادت کا عطا فرمائیں گے. جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت.
اگر یہ دعا کوئی دن میں 25 مرتبہ مانگے تو اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ مجھے معجزوں پہ یقین نہیں مگر آرزو ہے، جب قضا مجھے بزم دہر سے لے چلے۔ اے میرے خدا تو یہ اذن دے اور بار بار یہ اذن دے کہ لحد سے لوٹ کے آ سکوں، میری جاں تیری عطا ہے جو اسے در پہ تیرے لٹا سکوں۔ اے میرے خدا میں شہید ہوں، میں شہید ہوں اے میرے خدا۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے تربیت با انداز سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کی گود ہی بچوں کا پہلا مدرسہ ہے۔ بچوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ جو افعال کرتے جائیں ان کو اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف رہنمائی کی جائے۔ نمبر 1، جب بچے بال میں کنگھی کریں تو اسے بتائیں کہ بالوں میں کنگھی کرنا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے پاس بال ہوں تو اسے سنوارنا چاہیے۔ نمبر 2، جب بچوں کو خوشبو لگائیں تو اسے بتائیں کہ خوشبو لگانا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے، مجھے تمہاری دنیا کی خوشبو اور عورت پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نمبر 3، جب بچوں کو مدرسہ بھیجیں تو انہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائیں۔ ترجمہ ہے، جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ نمبر 4، جب بچے کے سامنے مسکرائیں تو اسے بتائیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کو صدقہ یعنی نیکی قرار دیا ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ ہے، اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ نمبر 5، جب بچے کی تعریف کریں تو اسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنائیں، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ نمبر 6، جب کھانا بچے کی پلیٹ میں ڈالیں تو اسے یہ بتائیں کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ ہے، برتن سے کوئی چیز لے کر اپنے بھائی کے برتن میں ڈالنا صدقہ ہے۔ اور نمبر 7، جب ہم کہیں کسی ایسی محفل میں ہوں جہاں بڑے بزرگ لوگ ہوں تو اپنے بچوں کو ان کی خدمت کے لیے کہیں اور انہیں بتائیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ایک طریقہ یہ ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ ہے، جو چھوٹے پر رحم اور بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور تیسرا حصہ ہے ایک عاشق رسول کا واقعہ۔ جس طرح مدینہ شریف کی آب و ہوا جسموں کو شفا عطا کرتی ہے، اسی طرح سیاہ کاروں گناہ گاروں کو گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے۔ روضہ مبارک کے دونوں طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ستون ہیں، جس جگہ جالی مبارک کے روبرو سلام عرض کیا جاتا ہے، ستون کے اوپر یہ اشعار کندہ ہیں یعنی لکھے ہوئے ہیں، یا خیر من دفنت فی القاع آدمہ فطاب من طیبہ النقاء والعقم نفسی فدائی لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ تیسری صدی کے ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ قطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے عالم تھے اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں روضہ اقدس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی یعنی بدو آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کہنے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قرآن آپ پر اتارا ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اگر گناہ کرنے والوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا
یعنی گناہ کیا، اور وہ آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، تو اللہ ضرور توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ وہ اعرابی کہنے لگا کہ یہ آیت آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے اور مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، میں آپ کی سفارش کا طلبگار ہوں، میری سفارش کر دیجئے۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے: یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہ النقاء والعقم۔ ترجمہ ہے، یعنی اے وہ ذات اقدس جو بھی اس زمین میں دفن کیے گئے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ ترین ذات آپ ہیں، بلا شبہ مہک اٹھتے ہیں آپ کے جسد اطہر سے میدان بھی اور ٹیلے بھی اور آس پاس بھی۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ میری جان قربان ہو جائے اس قبر پر جس میں آپ کی رہائش ہے، کہ اس ذات کے اندر تو پاک دامنی ہے، پاکیزگی ہے، سخاوت ہی سخاوت ہے، کرم ہی کرم ہے۔ یہ اشعار اعرابی نے فی البدی کہے تھے، یعنی خود بخود اس کی زبان سے صادر ہوئے تھے۔ شیخ قطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اعرابی چلا گیا، پھر میری آنکھ لگ گئی اور بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، اس اعرابی کے پاس جاؤ اور اس کو بشارت دے دو کہ میری سفارش سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ شیخ قطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس اعرابی کی تلاش میں نکلا مگر وہ نہیں ملا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے شعر کو ایسا قبول کیا کہ لوگوں نے اس کو روضہ انور سے متصل ستون پر نقش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہمارا آج کا درس مکمل ہوا۔ ہم نے یہ سلسلہ ترغیب و ترہیب کے تینوں ٹاپکس جو ہیں ان کو پڑھ لیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ، ان سلسلہ ترغیب و ترہیب سے ہمیں ترغیب پانے والا بنا دیں، ہمیں ترغیب ہو، ہم اپنی زندگیوں کو بہترین انداز پر سنت کے مطابق ڈھالیں، اور اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے تو فتن ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب تمام سلاسل کے تمام بزرگان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں، اور بالخصوص سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ اے اللہ پاک، سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ مجددیہ کے تمام بزرگان میں بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، انہیں اپنے پاس تمام اولیاء اللہ میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔